إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع۔ اسلام کی تلقین ہے کہ شعور کی عمر سنبھالتے ہی بچوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنایا جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت بچوں کو دی جائے، ان کے دلوں میں عبادت کا، اللہ کی بندگی کا شوق پیدا کیا جائے۔ اسلام میں کوئی بھی حکم ایسا نہیں جس کو زندگی کے اتنے اولین مرحلے میں شریعت نے شروع کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی ہو۔ جس قدر تلقین اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاة اذا بلغوا 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ ان کی عمر 7 سال ہو۔ واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10 سنین، اور ان پر سختی کرو، انہیں مارو نماز نہ پڑھنے پہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور 10 سال کی عمر میں ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ دیکھیے کس قدر سخت حکم ہے اسلام کا اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی اور نماز کے متعلق، کہ محض 7 سال کی عمر جو معمولی شعور کی عمر ہے، جو تھوڑی شعور کی عمر ہے، جس عمر میں بچے کو ذرا دنیا کے حالات کا، اپنے ماحول کا علم ہونے لگتا ہے، اس کو تھوڑی سمجھ بوجھ آنے لگتی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلا حکم انہیں نماز کا دو۔ کیا وجہ؟ تاکہ شعور کی عمر سنبھالتے ہی بچے کو علم ہو کہ میں نے یہ عمل پوری زندگی کرنا ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اپنے رب کی بندگی کرنی ہے۔ اور نماز جیسا عمل یہ عمر کے ابتدائی حصے سے ہی اگر اس کی تلقین کی جائے، اس کا آغاز کیا جائے تو اس کی عادت بنتی ہے۔ اس لیے شریعت نے شروع سے ہی جب بچہ شعور سنبھال لے اس کو نماز کی تلقین کرنے کو کہا، تاکہ اس کو علم ہو کہ پوری زندگی عمل کرنا ہے، اس کی عادت بن جائے۔ 7 سال کی عمر میں والد کو چاہیے اپنے بچے کی انگلی پکڑے، اپنے بچے کو انگلی پکڑائے، اسے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں لے جائے۔ والدہ کو چاہیے بچی کو گھر میں نماز اپنے ساتھ پڑھنے کے لیے کہے، ان کو نماز سکھائی جائے، نماز کے احکام سکھائے جائیں، ان کو وضو کی تعلیم دی جائے، ان کو نماز کے احکام سمجھائے جائیں۔ جیسے کیسے نماز پڑھیں، شروع میں بچے پوری طرح باوضو نہیں ہو پاتے، پوری طرح طہارت کا خیال نہیں رکھ سکتے، اور پوری طرح نماز کے ارکان کو صحیح انداز میں ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس معصوم عمر میں جیسے کیسے ممکن ہو وہ آغاز کریں، اللہ کا نام لیں، آغاز کریں، اور آہستہ آہستہ اصلاح ہوتی جائے گی۔ اور 2-3 سال میں جب ان کی عمر ذرا آگے بڑھے گی، اصلاح ہوگی، 10 سال کی عمر تک ان کی عادت پختہ ہو جائے گی۔ اب اگر بچوں کی اصلاح نہیں ہو پا رہی، نماز کا ان کو کہا جاتا ہے لیکن پرواہ نہیں کرتے، تو 10 سال کی عمر میں شریعت نے تلقین کیا اب ان پر سختی کرو، ان پر سختی کرو، اور ان کو نماز کے لیے زبردستی لے کے آؤ، اور اس سختی میں ان کو تھوڑا مارنا بھی پڑے تو تربیت کی خاطر ان پر یہ سختی بھی اسلام نے گوارا کی۔ رحمت للعالمین کے الفاظ ہیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ان کو مارو، ان کو سزا دو نماز پڑھنے پہ جبکہ ان کی عمر 10 سال ہو۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام رحیم ہیں، شفیق ہیں، کریم ہیں، بلا وجہ آپ سختی نہیں کرتے تھے۔ یہ سختی کی تو کسی وجہ سے، کیونکہ اس عمر میں اگر بچوں کا اللہ سے تعلق نہ بنا، ان کے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا نہ ہوا، تو آنے والی عمر میں یہ مشکل ہوگا۔ اس لیے دیکھا گیا ہے کہ جو شروع سے نماز کے عادی ہوں وہی نماز پڑھتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اور بڑی عمر میں
جب عمر پختہ ہو جائے، پھر جب عادتیں ایک دفعہ بن جائیں، ایک جگہ ٹھہر جائیں، پھر اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کچی عمر سے، ابتدائی عمر سے ہی بچوں کو اس طرف لگانا ضروری ہے۔ اور آج میڈیا کا دور ہے، آپ جانتے ہیں کہ بچے بہت جلد میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں اور حیا کی حدود پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بے حیائی اور فحاشی اور یعنی اپنے عروج پہ ہے، فتنے سر عام دکھائی دیتے ہیں۔ ان فتنوں سے اور اس بے حیائی سے روکنے کا بھی ایک واحد حل اور رستہ ہمارے پاس نماز ہی کی پابندی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو اللہ کی کتاب آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے۔ کیوں؟ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ رب کائنات کا فرمان ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق خوب جانتا ہے ان کی عادات کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، ان کے اخلاق کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، ان کے رویوں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، ان میں حیا کیسے باقی اور قائم رہ سکتی ہے۔ ہر والد کی، ہر والدہ کی خواہش ہے کہ ان کے بچے وہ حیا پر تربیت پائیں، وہ بے حیائی کی طرف نہ جائیں، وہ بے حیائی اور گناہ کی زندگی میں قدم نہ رکھیں، بلکہ حیا میں رہیں، حیا کے دائرے میں رہیں، عزت کی اور پاکیزگی کی زندگی کو گزاریں۔ ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن اس خواہش کو پایا تکمیل پر تک پہنچایا جا سکتا ہے تبھی جب قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کیا جائے گا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ان کو نماز سکھاؤ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، جیسے آپ نے نماز پڑھی، نماز کے ساتھ محبت اور شوق پیدا کرو۔ جب نماز پڑھیں گے بچے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اب نماز کیسے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے؟ کہ نماز سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ صلاته، سب سے پہلے روز قیامت پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ جب اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو گیا، پتہ چلا کہ اللہ سب سے پہلا یہ حساب کرے گا، پھر نماز پڑھ کے یہ سوچا جائے گا کہ جس رب کے سامنے ہم سر جھکاتے اس کی تعلیم کیا ہے، اب اس کی رضا کی خاطر دیگر اعمال بھی کرنے ہیں، گناہ سے بچنا ہے، اور اسی کی خاطر اپنی نگاہوں کا، اپنے کانوں کا، اپنی زبان کا حلال اور جائز استعمال کرنا ہے۔ جب اللہ کا یہ خوف دل میں پیدا ہو گیا تو پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ اس لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں اپنی اولاد کی بہتر تربیت کے لیے کہ ان کو شروع سے اللہ کے بندے بنا دیں، اللہ کی بندگی ان کو سکھا دیں، رب کائنات کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط بنا دیں، تبھی وہ ہمارے لیے ایک بہترین اولاد بھی ثابت ہوں گے، معاشرے کے لیے ذمہ دار افراد بھی ثابت ہوں گے، مہذب شہری بھی ثابت ہوں گے، اللہ کے بندے بھی بنیں گے اور والدین کی آنکھوں کا تارا بھی بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔